السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کسی کی اصلیت جاننا چاہتے ہو تو اسے اپنی زندگی میں مقام خاص دے دو اور پھر تماشا دیکھو۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ وہ کرتا رہا جدوجہد روٹی کے لیے، لوگ تماشا سمجھ کر تالیاں بجاتے رہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے تو اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جہنم میں کوئی لکڑیاں نہیں ہوں گی، وہاں ہر کوئی آگ اپنے ساتھ لائے گا۔ حالات کا سامنا کریں۔ تتلی کا بچہ جب ہول سے نکلنے لگتا ہے تو خود ہول توڑ کر نکلتا ہے۔ اگر وہ ہول کوئی اور توڑ دے تو تتلی کبھی اڑ نہیں سکتی۔ مشکلات بھی اسی لیے آتی ہیں کہ آپ کو مضبوط بنائیں۔ اللہ بھی کہتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ وہ جو محسوس ہی نہ کر سکے ان پر الفاظ کیوں ضائع کیے جائیں۔ دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جس کے لیے کوئی روئے، اور بدترین انسان وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ سانپ اور انسان میں صرف اتنا فرق ہے، سانپ اپنے دفاع کے لیے ڈستا ہے اور انسان اپنے مفاد کے لیے۔ تعلق بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نا، کبھی بے سبب توڑے جاتے ہیں اور کبھی چھوڑنے کی بڑی وجہ ہو کر بھی نبھائے جاتے ہیں۔ انسانی دماغ میں خیالات اچھے یا برے کا آنا انسان کے بس میں نہیں، مگر ان خیالات کو قبول کرنا نہ کرنا انسان کی تربیت اور اس کے اچھے ماحول کا اظہار ہے۔ یہی وجہ ہے اچھے ماحول اور اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو خوبصورت خیالات کا مالک بنا دیتی ہے۔ کبھی کبھی آپ کو اپنی سمت تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہر دفعہ برداشت ہی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ ایسا معاشرہ جہاں ہر شخص ذات کی سوچتا ہے، تباہی مقدر بن جاتی ہے۔ درخت اپنے پھل سے اور انسان اپنے قول و فعل سے پہچانا جاتا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں اچھے اور برے تعلق کو کیسے پہچانا جائے؟ بڑا آسان جواب، ہر وہ تعلق جو آپ کو خدا سے قریب کر دے وہ اچھا تعلق ہے، اور ہر وہ تعلق جو آپ کو خدا سے دور کر دے برا تعلق ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا عبادت کرنے کے لیے اچھا دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا موت کا وقت تو معلوم ہی نہیں۔ فرمایا تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ مشورہ لینا برا نہیں، پر اس پر بغیر سوچے سمجھے عمل کرنا برا ہے۔ ایک مرد ہی کسی کو موقع دیتا ہے کہ دوسرے اس کی بیوی کی عزت کریں، جب وہ سب کو بتا دیتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، کہ میں اس پر کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کروں گا، اور میری بیوی ہونے کے ناطے سب کا فرض ہے اس کی عزت کی جائے۔
اور کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کی بیوی کی بے عزتی کر سکے۔ مرد خود عزت کرے گا بیوی کی تو سب کریں گے۔ سوچنے والوں کی دنیا والوں کی سوچ سے مختلف ہوتی ہے۔ لوگ رشتے بہت بنا لیتے ہیں، جب نبھانے کا وقت آتا ہے تو حوصلہ اور ہمت ہی نہیں کر پاتے کہ وقت پر اس کے کام آ سکے۔ ایسے رشتے بنانے ہیں تو رہنے دیجیے۔ دل سے برا جان کر زبان کا میٹھا بننا ہے تو رہنے دیجیے۔ جسے عزت دینی ہے دل سے دیجیے۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، مگر لوگوں کی باتیں اور رشتے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، ورنہ حقیقت یہی ہے مشکلات ہمیشہ اکیلے ہی کاٹنی پڑتی ہے۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا، عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی۔ خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ ہم ذہانت کے معاملے میں دو غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنی ذہانت کو حقیر جانتے ہیں، اور دوسری غلطی یہ کہ دوسروں کی ذہانت کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ حق پر ہوں تبھی تو کھٹکتی ہوں سب کو، یوں ہی نہیں بری لگتی میں سب کو۔ اچھا انسان معافی جلدی مانگ لیتا ہے اور معاف بھی جلدی کر دیتا ہے۔ جب اللہ کو ہمارے دن بدلنے ہوتے ہیں تو وہ ہمارا دل بدل دیتا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت کئی بار ہمیں تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی کو سمجھیں۔ بعض دفعہ کسی کے حالات سن کر اپنے حالات پر 1000 دفعہ شکر کرنے کو دل چاہتا ہے۔ میری غلطی مجھے بتاؤ، دوسروں کو نہیں، کیونکہ میری غلطی میں نے ہی ٹھیک کرنی ہے، دوسروں نے نہیں۔ وہ شخص آپ کا محسن ہے جو آپ کو یہ یقین دلا سکے کہ یہ تم کر سکتے ہو۔ محبت تو یہ ہے کہ کوئی آپ کو احساس دلائے بنا آپ کے درد کو سمیٹ لے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔